صلی علی محمد والی محمد۔ محترم اور معزز سامعین، ظاہر ہے کہ یہ عزائے سید الشہداء کے دن چل رہے ہیں اور مختلف مجالس آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے یہ باعث فخر و مباحت ہے کہ ہماری زندگی سے ایک محرم ہماری زندگی میں اور درج ہوا اور ایام روزہ کی تعداد میں اور اضافہ ہوا، لیکن ان تمام گزرتے ہوئے لمحات کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہم دھیرے دھیرے اپنی موت سے بھی قریب ہو رہے ہیں، اور جو بھی دن سال مہینے خداوند عالم نے ہمارے لیے معین کیا ہوگا، محسوس کیا ہوگا، ان ایام میں دھیرے دھیرے کمی واقع ہو رہی ہے۔ میں نے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی محمد والی محمد وعجل فرج۔ بارے کا بیان فرمائیے جس میں امام فرماتے ہیں کہ سلام اس پر جس کے گنبد کے نیچے، جس کے مزار پہ، جس کے روضے پر ساری کی ساری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، ساری کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ماشاءاللہ کتنے لوگ چہلم کرنے کے لیے میرے مولا کے دیار میں پہنچے۔ تقریباً اس سال 2 کروڑ سے زیادہ، 2.5 کروڑ کے لمسم لوگ اس سال پہنچے تھے، اور یقین مانیے کہ وہ غرور، وہ تکبر ختم ہو گیا جب کوئی امام کے روضے تک نہیں جا پاتا تھا اور مشکل لگتا تھا، لیکن اب جو ہے ہمارے مجتہدین کے علم نے اور ہمارے مجتہدین کے جہاد باللسان نے، زبان کے ذریعے والا ان کا جہاد اتنا مضبوط اور مستحکم رہا کہ آج آسانی ہے جو چاہے کربلا چلا جائے اور امام کے روضے کی زیارت کرے، یقیناً وہ خوش نصیب۔ مگر صرف اور صرف عراق جانا کمال نہیں ہے، صرف جو ہے عراق جانا کمال نہیں ہے۔ ہمیں جانا کہاں ہے؟ جانا عراق ہی ہے زیارت کے لیے، لیکن جو در حسین پہ پہنچ جائے تو یقیناً اس کی زندگی جو ہے ایک نورانی زندگی کا مجسمہ بن جانا چاہیے۔ دیکھیے، عراق جانے کے لیے ہمیں ضرورت ہے ٹکٹ کی، ویزے کی، پیسے کی۔ تو عراق تو بہت لوگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں عراق نہیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے حسین تک۔ میں اتنے مختصر وقت میں یہ بہت قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ دیکھیے، عراق تک جانا آسان ہے مگر حسین تک جانا مشکل ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ 5 بار اور 10 بار کے زائرین جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سو نے صرف ایک بار امام کی زیارت کی تو ان کے کردار میں نورانیت آ گئی۔ یعنی عراق تک جانا آسان ہے، عراق جانے کے لیے صرف پیسہ، ٹکٹ اور ویزے کی ضرورت ہے، لیکن حسین تک پہنچنے کے لیے تقوی کی بھی ضرورت ہے اور ایمان کی بھی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمیں عراق تک نہیں جانا ہے، ہمیں جانا ہے حسین تک۔ تو حسین تک جانے کے لیے
ہمارے پاس تقویٰ بھی ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایمان کے کرنے بھی ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بھی بلند ہونا چاہیے، ہمارے تصورات و خیالات بھی منزل معراج پہ ہونے چاہیے۔ یعنی کہ جو لوگ صرف عراق جاتے ہیں وہ آنے کے بعد بھی گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، اور جو ایک بار حسین تک پہنچ جاتا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں جانا ہے حسین تک، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ مقام اتنا بلند ہے، وہاں پہ پہنچنے کے بعد کسی ذاکر کے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسائل پڑھے گا تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے گا۔ نہیں، کربلا تو اس بلند مقام کا نام ہے کہ جہاں سے آدم بھی گزرے تو روتے ہوئے گزرے، ابراہیم گزرے تو روتے ہوئے گزرے، نوح گزرے تو رونا پڑا، جتنے انبیاء جو بھی گزرا ان سب کو نام حسین لینا ہی پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمین جو ہے کرب و بلا ہے۔ کرب معنی بھی آپ جانتے ہیں کہ مصیبت کے ہوتے ہیں، اور بلا معنی بھی مصیبت کے ہوتے ہیں، تو اس کا نام ہی جو ہے وہ کرب و بلا ہے، یعنی کرب و بلا ہے، یعنی کرب، بے چینی اور اضطراری اور مصیبت کی جگہ ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جو زمین کرب و بلا تھی اس کو حسین نے اپنی قربانی سے وہ معراج بخشی، سبحان اللہ، کہ جہاں پر پوری دنیا مصیبتوں میں گرفتار ہوتی تھی تو اب پوری دنیا کو وہیں سے شفا بھی مل رہی ہے۔ اور سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے مولا حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ سب جو ہے کرب و بلا اور اضطراب اور بے چینی میں ان کو نصیب ہوتی تھی، لیکن حسین کے بعد یہ زمین اور اس زمین کی خاک جو ہے وہ خاک شفا بن گئی۔ آج پوری دنیا کے لوگوں کی جھولیاں اس حسین کے دربار سے بھر رہی ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ 2 سے 3 کروڑ لوگ ایک وقت میں امام حسین سے مانگ رہے ہیں اور امام حسین سب کو دے رہے ہیں۔ کمال ہے نا؟ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا، جس کو پانی میسر نہ ہوا، اس شہید کو اللہ نے معراج اتنی دیا کہ آج 3 کروڑ لوگوں کی جھولیوں کو حسین بھر رہا۔ تو جب 3 کروڑ لوگوں کی جھولیاں بھرتی ہیں تو ایک بار تصور کیا کیجئے کہ مولا وہ لمحہ کیسا رہا ہوگا کہ آج 3 کروڑ لوگوں کی جھولیاں بھرنے والا کربلا میں ظلم و تشدد کا ایسا شکار ہوا کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا۔ اے فوج اشقیا، اے فوج اشقیا، میرا بچہ پیاسا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے باوجود کسی نے اس علی اصغر کو پانی نہیں پلایا، بلکہ ارملہ کا تیر چلا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، چند دن پہلے سرکار امام حسن کی شہادت گزری ہے۔ یہ ایک تیر علی اصغر کی گردن پہ ایسا لگا کہ رباب نے کہا کہ اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی اونٹوں کی طرح نہر کیے جاتے ہیں؟ اور اس تیر کو یاد کیجئے جو امام حسن کے جنازے پر چلے تھے۔ اتنے تیر چلے تھے، اتنے تیر چلے تھے۔ پہلا جنازہ تاریخ میں ہے جو
گھر سے جانے کے بعد دوبارہ گھر میں واپس آیا ہے وہ شہزادے امام حسن کا جنازہ ہے۔ زینب و ام کلثوم نے جب اپنے بھیا کے تیر لگے ہوئے جنازے کو دیکھا تو شاید نجف کی طرف رخ کر کے کہا ہوگا بابا ہم نے تو آپ کے بیٹے کو سفید کفن پہنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مرنے والے کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، مرنے والے کو کس محبت سے لے جایا جاتا ہے، مگر اللہ شہزادی کے دو لال تھے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا، لیکن یہ شہزادی کے دونوں لال ایسے تیروں کا شکار ہوئے کہ ایک کے جنازے پر تیر تھا تو دوسرے کا جنازہ تیروں پر معلق رہا۔ ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی امام حسن نے وہ زہر کا جام پیا تھا، پینے کے بعد جیسے ہی آپ کو الٹیاں ہوئی ہیں خون کی، تو ایک بار امام حسن نے کہا کہ جودہ تم نے یہ کیسا پانی پلایا ہے جو میرے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے رہا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ اگر بھائی بیمار پڑ جائے تو کوئی آئے یا نہ آئے سب سے پہلے بہن دوڑی ہوئی آتی ہے۔ ہاں آپ کی بھی بہنیں ہیں، تصور کرو، یقین مانو، میں جذبات کی اگر بات کروں تو کبھی کبھی بہنیں اپنے شوہروں سے بھی جو ہے زبان درازی کر دیتی ہیں مگر اپنے بھائی کے ہاں ضرور پہنچتی ہیں، یہ جذبات کی بات ہے۔ لیکن شہزادی کو جب خبر ملی تو آپ نے اجازت دی اور شہزادی آئی ہیں، لیکن ارباب اعصاب بس ایک جملہ سن لیجئے، شاید چند قطرے آنسو نکل جائیں تو شہزادی کو تعزیت پیش کر دیجئے گا۔ یہ وہ ایام ہے جو شہزادی کے لیے مصیبت ہے، شہزادی کے لیے عجیب مصائب و آلام کے دن ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسن زہر پینے کے بعد جب امام حسن کو الٹیاں ہوئی ہیں خون کی اور تشت میں خون کے ٹکڑے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے تو وہ شین امام کے سامنے رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی امام حسن نے سنا کہ میری بہن زینب آ رہی ہے تو جلدی سے کنیز کو بلایا کہ سب سے پہلے یہ شین یہاں سے ہٹا دے یا اس کے اوپر کپڑا ڈال دے۔ کیوں آقا؟ کہ اس لیے کہ میری بہن آ رہی ہے، اگر اس نے میرے جگر کے ٹکڑے دیکھ لیے تو میری بہن برداشت نہ کر پائے گی، میں کہوں گا مولا حسن آج جگر کے ٹکڑے دیکھ کے زینب چاہے برداشت نہ کرے، لیکن آئیے کربلا کے صحرا میں دیکھیے 72 جنازے ہیں اور علی کی بیٹی۔ الہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود گناہگار ہمارے سکو ہمارے سیدہ جگہ نصیب فرما، جملہ حاضرین کی دلی مرادوں کو پوری فرما، جن مرحومین کی سال ثواب کی مجلس ہے ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے معبود تولا کل شیء قدیر ہے، تمام بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما، تمام مومنین کی دلی حاجات و مرادات کو پوری فرما۔ میرے معبود اب وقت آ گیا ہے، ہمارے وقت کے امام حسن کا ظہور فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی جیسا کہ میں نے اعلان کیا ہے جن کے پاس بھی وقت ہو